کیا وجہ ہے کہ جب بھی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تبھی جوہری تنازع کے خطرات پر بات ہوتی ہے؟ اس خدشے کو لے کے دنیا ان دونوں پڑوسیوں کے مابین اختلافات میں کمی لانے کی کوششیں کیوں نہیں کرتی امن کے دنوں میں عادل؟ میرے خیال میں اس لیے نہیں کرتی کہ دنیا ڈسٹریکٹڈ ہے، دنیا کے اپنے مسائل بڑے ہیں۔ آپ اس وقت دنیا کا نقشہ جو ہے اس کو لے کے گھما دیں، جہاں انگلی رکھیں گے وہاں ایک سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اس بار تو میرے خیال میں مجھے زیادہ تشویش ہے شاید آپ سے۔ نہ صرف امن کے زمانے میں دنیا کوشش نہیں کرتی اس مسئلے کا حل، اس بار تو یہ تقریباً جنگ کی حالت میں بھی نہیں کر رہی۔ میرا صرف آپ سے ہلکا سا اختلاف یہ ہوگا کہ اس وقت مجھے تو نہیں نظر آتا کہ دنیا کوئی اٹینشن کر رہی۔ تو پومپیو صاحب نے ایک عجیب چھوٹی سی ایک نیم افیکٹو سی اسٹیٹمنٹ انہوں نے بھی دے دی ہے، سعودی عربیہ نے بھی دے دی ہے، لیکن اٹ از ناٹ۔ ہم نے جو اس سے کہیں کم ایشوز تھے یا کم سیریس مسائل تھے اس پہ بھی دنیا کو کہیں زیادہ ایکٹیو دیکھا۔ اس وقت دنیا ایکٹیو نہیں ہے۔ امریکہ، پومپیو صاحب، ٹرمپ صاحب تو مسنگ ان ایکشن ہے۔ سعودی عربیہ، OIC بھی جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ یار اچھا ہم سے اگنور چلا جائے۔ میرے سامنے یہ ابھی صبح تھی تو میں نے یہ نیو یارک ٹائمز اٹھایا، اس کے پہلے پورے صفحے پہ یہ دو طاقتیں جن کا نیوکلیئر آرسنل ہے اور وہ جنگ کے اتنے قریب آ چکے ہیں جو میرے خیال میں 71 کے بعد شاید کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ ایک دوسرے کے آپ جہاز گرا رہے ہیں، ایک دوسرے میں جا کے آپ جو ہیں گولہ باری کر رہے ہیں اور دنیا جو ہے وہ سوئی ہوئی۔ لیکن آن دا ادر سائڈ کچھ حد تک ابھی اگر ہم دیکھ رہے تھے، کچھ جو لوکل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ایک یورپین سیکشن آف میڈیا جو ہے اس میں سمجھ آ رہا تھا شاید کہ کچھ تنازعات میں جو صورتحال ہے وہ ایز آف ہو رہی ہے، خاص طور پہ پائلٹ کی رہائی کے بعد، اور تنازع کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کسی نیوکلیئر تنازع کے خدشے نے کسی حد تک ایک ڈیٹرنٹ کا کام کیا ہے اس میں، اگر یہ کمی اس طرف جاتی ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں، آپ نے جس طرح کہا کہ ابھی تو سرٹنلی پیک پہ ہے، دنیا رول نہیں پلے کر رہی کوئی، تو یہ ڈیٹرنٹ کچھ سمجھ آئے گا اس میں، اس کا رول ہوگا کوئی؟ میرے خیال میں ہے، اور کل تو یقیناً مجھے زیادہ امید تھی۔ جو دیکھیں ایک یس ڈیٹرنٹ میرے خیال میں دونوں ممالک جو ہیں ان کی طرف سے ایک نظر آ رہا ہے، لیکن دنیا کی طرف سے نظر نہیں آ رہا۔ پہلی میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایز دا ورلڈ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سویا ہوا ہے۔ 70 سال سے آپ کا ایک یونائٹڈ نیشن مشنز ہے، کہتا ہے وہ آبزرور مشن ہے۔ ذرا مجھے بتا دیں کیا آبزرو کیا جناب؟ آپ کے جو میجر پاورز ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل، امریکہ ہو یا وہ دوسرے ممالک ہوں، اسلامی ممالک ہوں۔ چین نے بھی ہلکی سی بات کی، لیکن ایسے بات کی کہ آپس میں ہی کر لو۔ لیکن آئی ڈو اگری کہ دونوں ممالک جو ہیں اس وقت اگر ڈیٹرنس ہو رہی ہے یا کوئی کمی ہو رہی ہے تو وہ دنیا کی کوشش سے نہیں ہو رہی، وہ پاکستان اور بھارت کی کوشش سے ہو رہی ہے۔ خصوصاً میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے پائلٹ واپس کرنے کا جیسچر کیا وہ ایک اچھا تھا۔ اور اس میں ایک میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ ہم جب انڈیا اور پاکستان کی اب بات کرتے ہیں تو ہم ایک دم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ان دونوں کو بند کر دیں۔ دونوں جو حکومتیں ہیں ان سے جو بات آ رہی ہے وہ قدرے بہتر ہے بنسبت جو ڈرامہ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ان دو ملکوں میں۔ تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کے روایتی حلیفوں جیسے چین اور سعودی عرب کا کردار اب سرٹنلی سامنے آنا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا کہ بڑا ہلکا سا تذکرہ کیا آپ نے چین کا بھی، اور سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ کردار، کیسے دیکھتے ہیں آپ دونوں کو؟ میرے خیال میں دونوں اس وقت انہوں نے کوشش کی ہے۔ چین پہلا ملک تھا جس نے پہلی سٹیٹمنٹ دی اور دونوں کو کہا یار ہتھولا رکھو، ریسٹرینٹ دکھاؤ، لیکن اس میں بھی ابھی تک وہ کود کے نہیں پڑے کہ اس وقت تک آپ کا توقع یہ ہوتی پچھلی تاریخ دیکھتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ایک انٹرنیشنل ایمبیسی امریکہ سے، چین سے، کہیں سے آتا کہ اچھا یار آؤ میں آپ کی بات کراتا ہوں۔ اس وقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا یار آپس میں تم طے کر لو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان اور بھارت کا اپنا بڑا قصور ہے کہ دنیا بھی اب تنگ آ گئی ہے کہ یار تم ہر سال جو ہے ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہو۔ ایک چیز عادل میں چاہوں گا اس کو بھی ساتھ ایڈ اپ کرتے چلیں۔ پاکستان کا OIC کے اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کا ابوظہبی میں اسلامی تعاون کی تنظیم کے اجلاس میں شریک بھی ہونا، اور شاید ایز اے مہمان خصوصی، سفارتی اعتبار سے دونوں ملکوں کے لیے یہ صورتحال کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ میرے خیال میں بھارت کے لیے تو یقیناً یہ ایک اچھی خبر تھی، پاکستان کے لیے یہ کئی مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ آج پورے دن کیا ہوتا ہے، کل پورے دن کیا ہوتا ہے، OIC سے سٹیٹمنٹ کیا آتی ہے۔ اس وقت پاکستان نے جس کو وہ سفارتی لینگویج میں کہتے ہیں نا غم و غصے کا اپنا اظہار کر دیا۔
اور OIC کو کہہ دیا کہ یار آپ نے ان کو ڈس انوائٹ نہیں کیا تو ہمیں غم بھی ہے اور ہمیں غصہ بھی ہے اور ہم روٹ کے اب ساتھ بیٹھ جائیں گے. لیکن یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی امید تو یہ تھی کہ OIC جو ہے وہ کسی طرح اپنا انویٹیشن ریسنڈ کر دے گی, اس کو کینسل کر دے گی. اور اس لحاظ سے وہ ایک ہائی ڈیمانڈ تھی پاکستان کی طرف سے, کیونکہ بہت سے جو ممالک ہیں OIC کے لیے, ان کے لیے انڈیا کو نہ بلانا شاید آسان ہوتا, لیکن بلا کے کینسل کر دینا بہت مشکل. ایک بار انویٹیشن دے دیا, اس کے بعد جو ممالک جن کے تعلقات ہیں ٹریڈ کے اور امیگرینٹس کے اور دوسرے, ان کے لیے مشکل تھا. تو یہ ان وے پاکستان کے لیے تھوڑی سی لوز سچویشن تھی. لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. دیکھنا یہ ہے کہ OIC کے اجلاس میں اصل میں کیا ہوتا ہے, OIC کیا کہتی ہے, وہاں سے جو قرارداد نکلتی ہے جو ہر سال نکلتی تھی کشمیر کے بارے میں, وہ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. اٹ از اے بگ اسٹوری. تھینک یو عادل نجم. عادل نجم ہمارے